حدود اللہ میں سفارش کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند کیا ہے، بلکہ آپ نے غصے کا اظہار کیا ہے۔ اگر اس میں سفارش کا سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر حدود اللہ آہستہ آہستہ ان کے اندر سستی اور کوتاہی آ جائے گی، بالآخر حدود اللہ کا تصور ختم ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی سفارش کا دروازہ بند کر دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بنو مخزوم قبیلے کی عورت، اس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی، اور حدیث میں کئی ایک صورتیں آئی ہیں اس کی چوری کرنے کی۔ بعض روایات میں یہ ہے یہ زیور عاریۃً لیتی، بعد میں انکار کر دیتی، اور اسی طرح کچھ روایات میں یہ ہے کہ اس نے پیالہ چوری کر لیا، اس طرح کی مختلف صورتیں۔ تو بہرحال اس نے چوری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، آپ نے حکم سنا دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ بنو مخزوم قبیلہ عرب کا مشہور و معروف قبیلہ، بڑا ان کا نام ہے، بڑا ان کا شرف اور مقام ہے۔ جب ان کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ اگر ہماری اس عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو پھر اس کا ہاتھ نہیں کٹا، سمجھو ہماری ناک کٹ گئی ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا، میٹنگ کی، مجلس کی، کس انداز سے اس فیصلے کو بدلا جائے اور کس انداز سے اس کے ہاتھ کو بچایا جائے۔ مجلس کرنے کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا، نتیجہ اخذ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ پیارے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے لفظ ہے وَأُسَامَةُ حِبُّ رسول اللہ، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بڑے ہی پیارے ہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے کھیلے ہیں، اسی طرح اسامہ بن زید یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے۔ جناب زید جو ان کے والد محترم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا متبنہ بیٹا بنا رکھا تھا۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قانون اور اصول بھی قرآن مجید میں اتارا۔ خیر، آپ کو حد درجے کی محبت تھی، آپ زید سے بھی بڑا پیار کرتے، اور زید کے بعد اسامہ بن زید سے بھی حد درجے کا پیار کرتے۔ اسامہ بن زید کے بارے میں بنو مخزوم قبیلے نے فیصلہ کیا کہ ان سے درخواست کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کریں کہ آپ فاطمہ نامی عورت کا ہاتھ نہ کاٹے۔ اسامہ کے پاس آئے، سارا واقعہ سنایا۔ اسامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، گزارش کی، حضور فاطمہ نامی بنو مخزوم قبیلے کی عورت، اس کا کیس آپ کے پاس آیا ہے، تو آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، یہ بڑے شرف اور مقام و مرتبے والا قبیلہ ہے، آپ درگزر فرما دیں۔ تو آپ نے اپنے پیارے اسامہ کے ساتھ جو انداز اختیار کیا وہ الفاظ اور کلمات سننے والے ہیں۔ فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے اندر سفارش کر رہا ہے، اللہ کی حدود ہے، اللہ نے نافذ کی ہے، قانون بنایا ہے، اور تو ان کے اندر سفارش کرتا ہے۔ تو اس عورت کی بات کر رہا ہے جو عام بنو مخزوم قبیلے کی عورت ہے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا، یاد رکھ لے یہ دین اسلام ہے، یہ دین اسلام کے قوانین ہے، یہ حدود ہے، اور حدود کے مسئلے یہ نافذ ہو کے رہیں گے۔ یہ تو عام فاطمہ نامی عورت ہے، اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی جو حسنین کی ماں ہے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، وہ فاطمہ کتنی عظیم عورت، جنتی عورتوں کی سردار ہے، اتنا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، وہ بھی چوری کر لیتی، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے، حدود کا تقاضا یہ ہے، دین اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ فرمایا یہ تو بنی اسرائیل کا طریقہ تھا،
جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا اس کو چھوڑ دیتے، جب کوئی غریب فقیر چوری کرتا اس پہ حد لاگو کر دیتے۔ اس حدیث سے ہمیں بے شمار اسباق ملتے ہیں۔ بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ حدود اللہ کے اندر کوئی سفارش قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بڑا سفارش کرے، کوئی چھوٹا سفارش کرے، جہاں اللہ کی حد کا معاملہ آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے محبوب صحابی اسامہ بن زید کی سفارش کو بھی قبول نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلا حدود اللہ کے اندر کوئی بھی سفارش کرے، کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو مالدار ہو، اس کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ جوں کا تو حدود اللہ کو نافذ کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حدود اللہ نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔